من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وخاتم النبيين وسيدنا ونبينا أبي القاسم محمد وآل الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين أما بعد فقد قال الله تعالى سبحانه في كتابه المبين بسم الله الرحمن الرحيم لا تجدوا قوما يؤمنون بالله واليوم الآخر يوادون من حاد الله ورسوله ولو كانوا آباءهم وأبناءهم أو إخوانهم أو عشيرتهم أولئك كتب في قلوبهم الإيمان وأيدهم بروح منه ويدخلهم جنة تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها رضي الله عنه ورضوان عنه أولئك حسبهم الله ألا إن حسبهم الله هم الفائزون. سامعین کرام، ابھی آپ کے سامنے سورہ مجادلہ کی ایک آیت کا انتخاب کیا ہے. اسی سے مذہب شیعہ کو آپ کے سامنے پیش کرنا ہے کہ شیعہ کیا ہے، یہ اس کو کیا کیا اللہ تعالیٰ نے اس کے بارے میں کہا ہے. اب جب امام حسین علیہ السلام اس دنیا کے اندر تشریف لائے تو فوری طور پہ آپ کو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی گود کے اندر آپ کو لا رکھا گیا. تو اس وقت رسول پہلے تھوڑی دیر کے لیے خوش ہوئے، پھر اس کے بعد آپ کی آنکھوں سے آنسو بہنا شروع ہوئے. پوچھا گیا کہ یا علی، یہ تو بڑا مسرت کا دن ہے، آپ کی آنکھوں میں آنسو کیوں ہیں؟ پھر رسول نے فرمایا کہ اے میری بیٹی، یہ جبریل ابھی بھی میرے پاس آیا تھا، اس نے مجھے بتایا ہے کہ تمہارا یہ بیٹا 3 دن کا بھوکا پیاسا شہید کر دیا جائے گا، آپ کی امت اس کو شہید کر دے گی. پھر بیوی نے ان سے سوال کیا کہ کیا آپ بابا ہوں گے؟ تو بیوی نے رسول نے کہا کہ میں نہیں ہوں گا. پھر بیوی نے کہا کیا میں ہوں گی؟ آپ نے کہا نہیں، آپ بھی نہیں ہوں گے. پھر پوچھا کیا علی ہوں گے؟ انہوں نے کہا کہ علی بھی نہیں ہوں گے. کیا حسن ہوں گے؟ وہ حسن بھی نہیں ہوں گے. پھر ارشاد فرمایا کہ بیوی کہنے لگی کہ جب یہ میرا بیٹا اتنا بھوکا اور پیاسا امت قتل کرے گی تو بابا کیا اس امت کو کوئی رونے والا بھی ہوگا؟ تو رسول نے فرمایا کہ ہاں، ان کو آپ نہ گھبراؤ، ان کو رونے کے لیے اللہ ایک قوم پیدا کر دے گا. وہ قوم اس کے جوان اس کے جوانوں پہ، اس کے بزرگ ان کے بزرگوں پہ، اور ان کی عورتیں ان کی عورتوں کے اوپر، ان کے بچے ان کے بچوں کے اوپر روئیں گے. اب وہ قوم جو ہے وہ آپ دنیا میں نگاہ ڈال کے دیکھ لیں کہ کون سی قوم ہے کہ جو دعائے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے نتیجے میں ہے کہ جو جن کے جوان ان کے جوانوں کے اوپر گریہ کرتے ہیں، جن کے بچے ان کے بچوں کے اوپر گریہ کرتے ہیں. اب عزاداری کا کیا مقام ہے؟ اس کے لیے ایک شیعہ عالم دین تھے سید حسن جزوی، ایران سے تعلق کا ان کا. یہ ایک مرتبہ کربلا کے اور کربلا میں امام حسین علیہ السلام کی زرعی کے اوپر ان کو پتہ تھا کہ یہاں پہ 40 شب جمعہ اگر کوئی بندہ کسی قسم کی کوئی بھی دعا کرے تو وہ دعا قبول ہو جاتی ہے. لوگ وہاں پہ آ کے مختلف قسم کی دنیاوی یا اعتبار سے یا دینی اعتبار سے دعائیں کرتے تھے، لیکن ان کی دعا انتہائی منفرد تھی. یہ کہتے ہیں کہ اے اللہ، اس صاحب قبر کے وسیلے سے مجھے کربلا کے شہیدوں میں سے کسی شہید کو ملوا، کربلا کے شہیدوں میں سے کسی شہید کو مجھے ملوا. اب جب یہ 40 شب جمعہ ان کے مکمل ہو گئے دعا کر کے پھر یہ اب جا رہے ہیں تو رستے میں دیکھا کہ ایک ریت کا ٹیلہ ہے بہت دور. جب قریب گئے تو وہاں پہ دیکھا کہ ایک سفید ریش والا شخص سفید کپڑوں کے اندر مخصوص ہے، تو وہاں پہ وہ بیٹھا ہوا ہے. آپ اس کے قریب گئے اور جا کے تو اس کو سلام کیا.
جب سلام کیا تو وہ اٹھ کھڑا ہوا. اس نے کھڑے ہو کے تو اس کو جواب دیا اور کہا کہ میں حبیب ابن مظاہر ہوں. جب سید حسن یزدی نے یہ سنا کہ آپ حبیب ابن مظاہر ہیں تو آپ بے ہوش ہو کے کرنے والے تھے کہ اب آپ کو انہوں نے حبیب ابن مظاہر نے سنبھالا دیا, آپ کو پکڑا اور کھڑا کیا. پھر آپ سید حسن یزدی سے پوچھتے ہیں کہ آپ لوگ کا جو مقام ہے جو کربلا کے شہید ہیں ان میں بھی ان بطروں میں بھی آپ کا مقام بہت بلند ہے, آپ مجھے دیکھ کے کھڑے کیوں ہوئے؟ تو وہ سید حبیب ابن مظاہر رو کے کہتے ہیں کہ تو سید ہے, مجھے تیری عزت مکرم ہے اس لیے کھڑا ہوں. اب وہ کہتے ہیں کہ اے سید حسن یزدی یہ بتا کہ تو نے یہ جو دعا کی تھی اس کا سبب کیا ہے, کیوں تو یہ دعا کر رہا تھا کہ مجھے کربلا کے شہیدوں میں سے کسی شہید سے ملوا؟ تو انہوں نے بیان کیا کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث سنی ہوئی تھی جس میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں کہ انسان کی ہوس کبھی ختم نہیں ہوتی, وہ اور ملے تو اور مانگتا ہے, اور مل جائے تو پھر اور مانگتا ہے. اب وہ کہتے ہیں کہ مجھے آپ سے ملنے کی جستجو صرف اس لیے تھی کہ میں آپ سے پوچھوں کہ کیا آپ کو اللہ تعالیٰ نے جو مقام دیا ہے اصحاب یمین سے بھی کہیں بلند ہے, کیا آپ کے دل میں بھی کوئی ہوس ہے, کوئی خواہش ہے؟ تو وہ کہ حبیب ابن مظاہر یہ کہتے ہیں کہ ہاں یہ کیسے ممکن ہے کہ ہمیں کوئی ہوس نہ ہو, ہمیں بھی ہوس ہے. ہم اگر آج بھی دوبارہ زندہ کر دیے جائیں تو ہم مجلس حسین برپا کریں گے, ہم صف عزاداری امام حسین کے لیے مجلس برپا کریں گے. تو یہ آپ لوگوں کا وہ مقام ہے کہ جس کے لیے حبیب ابن مظاہر نے یہ کہا کہ کاش کہ ہم اگر دوبارہ زندہ کر دیے جائیں تو ہم دوبارہ یہی مجلس امام حسین کا اہتمام کریں گے. سوال کا محمد وقت چونکہ بے انتہائی مختصر ہے, تیزی کے ساتھ آپ کو ساتھ لے کے چلوں گا. اس میں اللہ تعالیٰ یہ ارشاد فرما رہا ہے اس آیت میں لا تجدوا قوما, آپ نہیں پائیں گے ایسی قوم, کبھی بھی ایسی قوم نہیں پائیں گے یؤمنون باللہ جو اللہ کے اوپر ایمان رکھتی ہو اور یوم الآخر اور قیامت کے دن کے اوپر بھی ایمان رکھتی ہو, یوادون من آت اللہ ہو کہ وہ لوگ اللہ اور رسول کے دشمنوں سے دوستی رکھیں. یہ کبھی بھی ممکن نہیں ہے کہ جو لوگ اللہ کے اوپر ایمان رکھیں اور آخرت کے دن کے اوپر ایمان رکھیں وہ کبھی بھی اللہ اور اس کے رسول کے دشمنوں کے ساتھ دوستی نہیں رکھیں گے, ان کے ساتھ نہیں چلیں گے. وہ کہتے ہیں کہ ولو کانوا آباؤہم, وہ بے شک ان کے باپ دادا ہی وہ دشمن کیوں نہ ہوں, ان کے ساتھ اگر وہ باپ دادا بھی دشمن ہیں تو ان کے ساتھ یہ قریب نہیں آئیں گے. ولو کانوا آباؤہم او ابناؤہم, ان کے بیٹے ہی کیوں نہ ہوں, اور اخوانہم, ان کے بہن بھائی ہی کیوں نہ ہوں, اور عشیرتہم, ان کے عزیز و اقارب, اگر وہ دشمن رسول اور اللہ ہیں تو ان کے ساتھ کبھی بھی باہمی تعلق نہیں رکھیں گے. پھر آیت آگے بڑھتی ہے اولئک کتب فی قلوبہم ایمان, اللہ تعالیٰ نے ان کے دلوں کے اندر ایمان کو ثبت کر دیا ہوا ہے. وَأَيَّدَهُم بِرُوحٍ مِّنْهُ, اور اللہ اپنے خاص فضل سے پیار سے ان کے ساتھ مہربانی کرتا ہے. وَيَدْخُلُونَ جَنَّةً تَجْرِی مِن تحتہا الْأَنْہَارُ خَالِدِینَ فِیہَا, یہ وہ لوگ ہیں جو ان کے ساتھ پیار و محبت نہیں رکھیں گے, اللہ تعالیٰ ان کو جنتوں کے اندر داخل کر دے گا جن کے نیچے نہریں بہتی ہوگی. رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ, کہ یہ اللہ سے راضی ہوں گے اور وہ اللہ ان سے راضی ہوگا. اولئک حزب اللہ, یہی اللہ کا گروہ ہے. یہ کیا ہے؟ اللہ کا گروہ ہے. اعلیٰ ان حزب اللہ هم المفلحون, اور یہی اللہ کا گروہ قیامت والے دن
فلاح آنے والا ہے۔ اب ہم نے یہ دیکھنا ہے کہ یہ کون سا گروہ ہے جو جن کے قدموں کے نیچے جنت ہے اور جنت کے نیچے نہریں بہ رہی ہیں، دودھ کی، پانی کی، شہد کی، ہر قسم کی۔ اب فضائل صحابہ احمد بن حنبل کی یہ کتاب ہے۔ احمد بن حنبل امام بخاری سے 30 سال پہلے اس دنیا میں آئے۔ آپ 164 ہجری میں اس دنیا میں آئے، جبکہ امام بخاری جو تھے 194 ہجری میں آئے۔ تو یہ تمام جتنے بھی آپ کی سطح کی 6 کتابیں ہیں، ان کے اندر فضائل یہ امام احمد بن حنبل یہ ان سب کے یا تو ڈائریکٹ استاد ہیں، خواہ امام بخاری ہو، خواہ امام مسلم ہو، خواہ امام باقی ہوں، نسائی ہوں، یا ڈائریکٹ استاد ہیں یا استاد کے استاد ہیں۔ یہ اپنی کتاب کے اندر فضائل صحابہ میں یہ لکھتے ہیں، یا علی ابشر فإنک وأصحابک وشیعتک فی الجنت۔ اے علی، آپ کے لیے خوشخبری ہے کہ آپ اور آپ کے شیعہ جنت میں ہوں گے۔ یہ کون سے لوگ جنت میں ہوں گے اس کا تعارف میں کرا رہا ہوں۔ اب ہر خبر خوشخبری نہیں ہوتی۔ ابھی مثال کے طور پہ بھی یہ جو تازہ ترین الیکشن ہوئے پاکستان کے اندر، اس میں یہ ایک خبر تھی کہ عمران خان اتنی سیٹیں الیکشن میں جیت گیا ہے۔ یہی خبر عمران خان کے پارٹی کے لیے جو خوشخبری ہے، لیکن کیا یہی خبر نواز شریف کے لیے بھی خوشخبری تھی؟ جب اس کو بتایا گیا کہ عمران خان کی پی ٹی آئی نے اتنی سیٹیں جیت لی ہیں، کیا اس کے لیے یہ باعث خوشی تھی یہ خبر؟ اس کے لیے یہ باعث خوشی نہیں تھی۔ اب یہ جو خوشخبری ہے یہ بھی سب لوگوں کے لیے خوشخبری نہیں ہے، یہ عام لوگوں کے لیے خوشخبری ہے کہ یعنی شیعتوں کا پھر جنرل۔ اب اس کو میں نے جو کوشش کی کہ میں مختلف کتابوں سے آپ کے سامنے یہ پیش کروں، کیونکہ آپ لوگوں کے پاس اپنا وقت نہیں ہوتا کہ آپ تحقیق کر سکیں، چونکہ مجھے اعتراف ہے اس چیز کا کہ فن خطاب مجھے نہیں آتا اور شاید آ بھی نہ سکے۔ زندگی کے اس دور کے اندر میرا داخلہ ہو چکا ہے کہ اب زندگی کا بھی پتہ کوئی نہیں ہے کہ آج ہوں کل نہیں ہوں، آج ہوں اگر آج محرم پڑا ہے، اگلا محرم اللہ جانے زندگی ہے کہ نہیں۔ پر کوشش میری یہی ہے کہ میں آپ لوگوں کے سامنے یہ تحقیق کے چند جو چیزیں ہیں وہ آپ کے سامنے پیش کروں اور آپ سے اجازت۔ اب یہ تبلیغ کی کتاب ہے بشارت مصطفیٰ، اس کے اندر بھی یہی ہے کہ یعنی انت و شیعتک، یعنی ابشر انت و اصحابک فی الجنت، ابشر یعنی انت و شیعتک فی الجنت۔ یہ ابھی آپ کے لیے خوشخبری ہے۔ آپ یہاں پہ صرف علی علیہ السلام کی بات نہیں ہو گئی یہاں پہ کہ بھائی علی علیہ السلام تو وہ جنت کے مالک ہیں، لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے ماننے والوں کو اکیلا نہیں چھوڑا، ان کو اکیلا نہیں چھوڑا۔ کبھی بھی جہاں پہ بھی ذکر ہوتا ہے تو وہاں پہ ان کے شیعوں کا بھی ذکر کیا جاتا ہے کہ یہ شیعہ جو ہیں یہ لوگ بھی کل کو علی علیہ السلام کا یہ جو گروہ ہے یہ سارے کا سارا جنت میں ہے۔ اب یہ الموجود پوسٹ ہے تبرانی کی، اس کے اندر بھی یہی چیز ہے، یعنی انت و اصحابک فی الجنت، انت و شیعتک فی الجنت۔ یہ لفظ شیعتوں کا جو آ رہا ہے کہ آپ کے شیعہ، ان کو کیا کافر کہنا جائز ہے؟ بولے ان کو جو لوگ یہ کہتے ہیں، میں ابھی یہ تاریخ اور حدیث کی کتابوں سے آپ کے سامنے یہ چیز پیش کر رہا ہوں کہ یہ جو شیعہ ہیں یہی لوگ ہیں جو کہ کل کو علی علیہ السلام کے ساتھ جنت کے اندر داخل ہیں۔ ٹھیک، اب یہ موجود قوس تبرانی اس کے اندر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں کہ یعنی میں، تو، حسن، حسین، فاطمہ، یہ تو لوگ میرے ساتھ جنت میں ہوں گے اور تیرے چاہنے والے بھی جنت میں ہوں گے۔ تیرے چاہنے والے شیعہ جو ہیں وہ جنت میں ہو جائیں گے۔ تھوڑا تھوڑا آگے تشریف لے آئیں، تھوڑا تھوڑا آگے تشریف لائیں تاکہ اس کا کوئی ماحول بنے۔ اب یہ تاریخ مدینہ اور دمشق ہے، ابن اساکر کی، یہ بھی بہت بڑے ان کے ایک تاریخ داں حدیث داں ہیں، اس میں بھی وہ یہی کہتے ہیں کہ یعنی انت و شیعتک فی الجنت۔ یہ
کہتے ہیں کہ یا علی کن اہل الولایت کا وشیت کا رب اللہ وہ ملک فائزون یوم القیامت، یہی وہ لوگ ہیں کہ جو قیامت والے دن فلاح پانے والے ہیں، فائز ہونے والے ہیں۔ اللہ کے مفاصلے میں یہی چیز ہے، یا علی انت وشیت کا فی الجنت۔ یہ کتاب ہے امور اعمال، اس کے اندر بھی یہ چیز موجود ہے، شروعات التنزیل کے اندر یہ چیز موجود ہے، یا علی انت وشیت کا فی الجنت۔ اب ہدایت الاولیاء کے اندر یہ بیان کیا جاتا ہے ابو نعیم اصفہانی کی طرف سے کہ یا علی انت وشیت کا فی الجنت۔ تاریخ مدینہ الاسلام اس کے اندر بھی یہی چیز بیان ہو رہی ہے کہ یا علی انت وشیت کا فی الجنت۔ اب کچھ لوگ ہیں کہ جن کے پیٹ کے اندر مروڑ پڑتی ہے ایسی چیزیں سنتے ہوئے، ایسے لوگ اب ان میں سے سب سے پہلے یہ خطیب بغدادی ہیں تاریخ مدینہ الاسلام تھے، یہ 463 ہجری میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس دنیا سے 11 ہجری میں آپ نے پردہ فرمایا، اور یہ شخص خطیب بغدادی 463 ہجری میں اس دنیا سے جا رہا ہے۔ یہ تقریباً کتنے سال بعد؟ 463 میں جا رہا ہے، 11 سال اس میں سے کم کر دیں تو یہ اتنے سال کے بعد اس دنیا سے جا رہا ہے۔ یہ کہتا ہے کہ یہ حدیث جو ہے یہ موضوع ہے، یہ من گھڑت ہے، یہ صحیح نہیں ہے۔ آپ خود فیصلہ کریں کہ ایک شخص جو 452 سال کے بعد رسول کے اس دنیا سے جا رہا ہے، اس کے پاس کیا کوئی پیمانہ ہے اس حدیث کو رد کرنے کا؟ نہیں ہے۔ اگر ایسا نہیں ہے تو یہ لوگوں کو گمراہ کیوں کر رہا ہے؟ لوگوں کے پاس کیا اللہ تعالیٰ نے ان کو اشرف المخلوق نہیں بنایا ہوا کہ وہ خود اپنی عقل سے اس چیز کا یہ تھوڑا کریں؟ پہلے تشریح ہوئے، پہلے سامنے ہوئے۔ اب یہ الکامل ہے فی فوقاء الرجال، یہ اپنے ابن ابی ہیں، یہ 365 ہجری میں اس دنیا سے گئے۔ انہوں نے بھی اس جو حدیث ہے کہ جس میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ارشاد فرماتے ہیں کہ یا علی انت وشیت کا فی الجنت، وہ کہتا ہے کہ یہ موضوع ہے، یہ رافضیوں کا قول ہے، یہ قول ٹھیک نہیں ہے۔ پھر یہ سبت ابن جوزی ہے، یہ 597 ہجری میں اس دنیا سے گیا ہے۔ اس نے اپنی موضوعات میں اس کو لکھا ہوا ہے ھذا حدیث لا یوسع، کہ یہ حدیث صحیح نہیں ہے۔ تو صحیح نہیں ہے تو صحیح کس لے آؤ؟ کسی اور کا لے آؤ کہ فلاں انت وشیت کا فی الجنت، فلاں کے بارے میں کہہ دو، فلاں کے بارے میں کہہ دو۔ اگر ایسا نہیں ہے تو پھر اس کو تسلیم کرنے میں کوئی غور نہیں ہونا چاہیے۔ یہ میزان الاعتدال ہے عثمان زاوی کی، یہ 748 ہجری میں اس دنیا سے گیا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے تقریباً 11 سال کم کریں تو 737 سال کے بعد اس دنیا سے گیا ہے۔ یہ کہتا ہے کہ یہ چونکہ یہ حدیث جو ہے یہ متروک ہے، یہ ابن جوزی نے موضوعات میں اس کا ذکر کیا ہے، اس لیے یہ بھی اس کو ابن جوزی کے معیار کے اوپر ہی کہتا ہے کہ یہ حدیث غلط ہے۔ پھر یہ سیوطی کی کتاب ہے العلل المصنوع، یہ 911 ہجری میں اس دنیا سے گیا۔ اس نے بھی اس کو یہ لکھا کہ انت وشیت کا فی الجنت والی حدیث جو ہے وہ صحیح نہیں ہے، جو بھی ہے۔ یہ ایک گزرا ہے محمد بن عراق کنانی، اس نے اپنی کتاب تنزیہۃ الشریعت میں یہ لکھا ہے، یہ 963 ہجری میں، ابھی 1400 یہ کون سی ہجری آ گئی ہے؟ 1442 ہجری آ گئی ہے، یہ 963 ہجری میں اس دنیا سے گیا۔ اس نے اپنی کتاب میں یہ لکھا کہ یہ والی حدیث جو ہے یہ صحیح نہیں ہے۔ اب یہ کتاب ہے شوکانی کی الفوائد المجموعہ، یہ 1250 ہجری کے اندر اس دنیا سے گیا ہے۔ اس نے بھی یہ لکھا کہ یہ مردود ہے حدیث، یہ حدیث ٹھیک نہیں ہے۔ اچھا، اب اس کے بعد سب سے آخر میں آنے والا یہ محمد ناصر الدین البانی ہے، یہ کعبہ کا بھی امام رہا ہے۔ اس کی موت ہوئی ہے 1421 ہجری میں، 1999 میں
1999 آپ سب لوگوں کے سامنے سے گزرا ہے کہ کب یہ مرا ہے. اس نے بھی اس حدیث کو یہ لکھا ہے کہ یہ حدیث موضوع ہے، یہ حدیث صحیح نہیں ہے. ٹھیک سمجھ آ رہی ہے کہ کون سے لوگ ہیں کہ جو ان حدیثوں کو ان کی مخالفت کرتے ہیں اور کہتے ہیں کہ یہ چیز صحیح نہیں ہے، اگر صحیح نہیں ہے تو صحیح ہمیں بتا دو، ہم وہ ماننے کے لیے آپ کے ساتھ تیار ہیں. ٹھیک ہو گیا. اب یہ فضائل صحابہ ہے، اس میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا یہ جو گروہ ہے اس کے بارے میں بالکل واضح طور کے اوپر بیان کیا ہوا ہے. اچھا، اس میں ایک حدیث اس نے بیان کی ہے، حبا عرفی سے روایت ہے کہ سیدنا علی نے فرمایا کہ ہم شریف النسل ہیں، ہماری نسل انبیاء کی نسل ہے، ہمارا گروہ اللہ کا گروہ ہے. ہمارا گروہ کس کا گروہ ہے؟ اللہ کا گروہ ہے. ہمارا مخالف گروہ شیطان کا گروہ ہے. آگے دیکھتے ہیں کہ جو ہمیں اور ہمارے دشمن کو برابر سمجھتا ہے وہ بھی ہم میں سے نہیں ہے. بات یہ بھی کہتے ہیں کہ وہ بھی صحیح ہے، وہ بھی صحیح ہے. تو یہ کتنی کلیئر سی چیز یہاں پہ بیان کر دی ہے فضائل صحابہ نے. اب یہ تاریخ مدینہ و دمشق ہے، اس میں وہ یہی کہتے ہیں، یہ جو حدیث ابھی بیان کی ہے کہ ہمارا گروہ اللہ کا گروہ ہے اور ہمارے دشمنوں کا گروہ شیطان کا گروہ ہے. اور مستدرک یہ وہ کتاب ہے کہ اسلامی شریعت کے مطابق جس شخص کو 1,00,000 حدیث یاد ہو اس کو حافظ الحدیث کے نام سے یہ وہ پڑھتے ہیں. جس کو 1,00,000 حدیث یاد ہو اور جس کو 3,00,000 حدیثیں یاد ہو اس کو کہتے ہیں یہ حجت الاسلام ہے. امام الغزالی جو ہیں ان کے نام حجت الاسلام ہیں. اور جس شخص کو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی تمام قولی فعلی تقریری تمام احادیث یاد ہوں اس کو حاکم کہتے ہیں. اس کو کیا کہتے ہیں؟ حاکم. حاکم ان کے پاس صرف ایک ہے. وہ حاکم یہ لکھتا ہے کہ ستارے آسمان والوں کے لیے امان ہیں اور میرے اہل بیت زمین والوں کے لیے امان ہیں. اگر کوئی میرے اہل بیت سے عرب کا کوئی بھی قبیلہ ان کی مخالفت کرے گا تو وہ جماعت شیطان کی جماعت کہلائے گی. یہ کوئی چھوٹی بات ہو گئی ہے. اور علی علیہ السلام کے ساتھ لڑنے والا جو بھی گروہ ہوگا وہ کون سا گروہ ہوگا؟ شیطان کا گروہ ہوگا. یہ میں آپ کی طرف سے کچھ نہیں پڑھ رہا ہوں، یہ سب کے ساتھ آپ کی کتابوں سے دے رہا ہوں. طرز و اعمال اس کے اندر بھی یہی ہے کہ اہل بیت کے ساتھ جو بھی لڑے گا تو وہ شیطان کا گروہ ہوگا. طرز و اعمال، پھر یہ بشارت مصطفیٰ اس کے اندر بھی یہی ہے. زاد العقبہ اس کے اندر بھی یہی ہے. زاد العقبہ والا کہتا ہے کہ یہ کبھی نبی ہے حزبی حزب اللہ، کہ علی کا گروہ میرا گروہ ہے اور میرا گروہ کس کا گروہ ہے؟ اللہ کا گروہ ہے. ان کا گروہ میرا گروہ ہے، میرا گروہ اللہ کا گروہ ہے. ان کے دشمنوں کا گروہ کس کا گروہ ہے؟ شیطان کا گروہ ہے. اسوائے کے موڑ کا اس میں بھی یہ لکھتا ہے کہ جب ان میں سے کوئی قبیلہ ان کی مخالفت کرتا ہے اہل بیت کی تو وہ اختلاف کر کے اہل ابلیس کا گروہ بن جاتے ہیں. کیا آپ لوگ ابلیس کا گروہ بننا پسند کریں گے؟ کیا ابلیس کے گروہ کو کل قیامت والے دن کوئی فائدہ ملے گا؟ نہیں ملے گا. تو یہ حدیثیں کیا بیان کر رہی ہیں؟ کس گروہ کے اندر شامل ہونے کو والے کو جنت ملے گی؟ کیا سب کو جنت مل جائے گی؟ نہیں ملے گی. جنابی المبدت حزب علی حزب اللہ، کہ علی کا گروہ اللہ کا گروہ ہے. حزب آباءہ حزب شیطان، اور اس کے مخالفین کا گروہ کس کا گروہ ہے؟ شیطان کا گروہ ہے. اچھا، اب یہ کفایت الطالبہ گنج شافی کی اس کے اندر بھی یہی چیز بیان ہے. کنوز الحقائق یہ کہتا ہے کہ آد اللہ من آدھا علی. ادھر ہم نے پڑھا تھا نا کہ جو اللہ اس کے رسول کے ساتھ دشمنی کرے گا تو وہ کبھی بھی کسی کے بارے میں نہیں کہ نہ وہ جنت میں جائے گا نہ ہی وہ یعنی کہ مومن ہوگا. اس میں یہ کہتا ہے کہ آد اللہ من آدھا علی، کہ جس نے علی کے ساتھ دشمنی کی اس نے کس کے ساتھ کی؟
اللہ کے ساتھ کی، اور جو اللہ کے ساتھ جس نے دشمنی کی ہوگی کیا وہ اللہ اس کے ساتھ کیا کرے گا اس کے ساتھ؟ ٹھیک ہو گیا؟ اب یہ غائب و جامع ہے، اس کے اندر بھی یہی اس نے لکھا ہے کہ اہل بیت جو ہے وہ ہمارے زمین والوں کے لیے امان ہیں، جنہوں نے اس کے ساتھ مخالفت کی تو وہ گروہ شیطان کا گروہ بن جائے گا۔ یہ طاہر کافی تو موجود ہے، ابھی بھی زندہ ہے، ان سے پوچھیں کہ اگر یہ جھوٹی ہے روایت تو انہوں نے بیان کیوں کی ہے؟ ٹھیک، اب فضائل صحابہ میں ایک دوسری چیز ہے کہ رسول کہتے ہیں کہ جائے اتنا اولا ہر باتن کہ سب سے پہلے جو جنت میں لوگ داخل ہوں گے ان میں 4 ہیں، میں تو علی ہے، حسن ہے، حسین ہے۔ ٹھیک ہے، یہ وہ گروہ ہے کہ جس کے بارے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وہ جنت جس کے نیچے نہریں بہ رہی ہیں، جس کا بھی ہم تذکرہ کیا تھا، ان لوگوں کے بارے میں رسول اللہ ارشاد فرما رہے ہیں کہ اتنا اولا ہر باتن دخل الجنت، کہ جو لوگ جنت میں سب سے پہلے داخل کیے جائیں گے ان میں یہ لوگ ہیں۔ اب مستدرک نے بھی اسی چیز کا یہ لکھا ہے کہ جو 4 لوگ جنت میں پہلے داخل ہوں گے اس کے گروہ کی سربراہ کا نام ہوتا ہے۔ پھر وہ پوچھا گیا کہ کل تو یا رسول اللہ کا کہ ہمارے محبوں کا کیا بنے گا، ہمارے محبوں کا کیا بنے گا؟ تو کالا من ورائکم کہ تمہارے پیچھے ہوں گے، کہ وہ جو جنت میں جا رہے ہوں گے رسول، علی، فاطمہ، حسن، حسین، اور ان کے پیچھے ان کے جو محب ہیں یہ سارے ان کے پیچھے پیچھے چلیں گے۔ یہ المستدرک والا لکھتا ہے کہ حاضر حدیث و صحیح ہو لا ولا کہ یہ حدیث بخاری و مسلم کے اصولوں کے مطابق بالکل صحیح ہے، لیکن اس کو انہوں نے بیان نہیں کیا۔ کیا یہ بیان جو نہیں کیا ہے کہ کیا محبت علی کی وجہ سے بیان نہیں کیا یا کچھ اور وجہ ہے؟ کس وجہ سے اس نے بیان نہیں کیا؟ المعجم الکبیر اس کے اندر بھی یہ چیز بیان ہوئی ہے کہ 4 جو شخص پہلے جنت میں داخل ہوں گے ان میں یہ لوگ ہیں، اور اس کے بعد یعنی کہ ہماری اولادیں ہوں گی، ہماری بیویاں ان کے پیچھے ہوں گی، ہم سے محبت کرنے والے شیعہ، یہ ہمارے کیا یہ شیعہ کو لفظ استعمال ہو رہا ہے بار بار کہ نہیں ہو رہا؟ ٹھیک ہے، المعجم الکبیر اس کے اندر بھی یہ چیز ہے موجود ہے کہ اتنا اولا ہر بات جب الجنت انت و حسن و حسین و زرارینا خلفا ظہورنا و ازواجنا خلفا زرارینا و شیعتنا الایمان و شبائرنا، کہ ہمارے شیعہ جو ہیں، ہمارے محب جو ہیں وہ ہمارے دائیں بائیں موجود ہوں گے۔ تفسیر قرطبی اس کے اندر بھی یہ چیز موجود ہے، تفسیر کشف و بیان جس کو تفسیر سالمی کہتے ہیں اس کے اندر بھی یہ چیز موجود ہے، تاریخ مدینہ دمشق کے اندر یہ چیز موجود ہے، ابوالعوال کے اندر یہ چیز موجود ہے، ذخائر القبا کے اندر یہ چیز موجود ہے، صحائف موقع کے اندر یہ چیز موجود ہے، اب قطبی کے اندر یہ چیز موجود ہے۔ کتنی کی کتابیں آپ کے سامنے پیش کروں کہ جن کے اندر اس گروہ کے بارے میں بیان کیا گیا ہے کہ وہ کون سا گروہ ہوگا جو جنت کے اندر سب سے پہلے داخل ہوگا۔ اور ریاض النظرہ اس کے اندر بھی یہی ہے، جناب المودت کے اندر بھی یہی چیز موجود ہے۔ پھر یہ آپ کی مناقب علی ابن ابی طالب کے جو مردویا کی ہے اس کے اندر بھی یہی چیز موجود ہے، قواعد الطالب کے اندر یہ چیز ہے، مقتل حسین وازمی کی اس کے اندر یہ موجود ہے، شواذ التنظیم کے اندر یہ چیز موجود ہے، فرائض السلطین کے اندر یہ چیز موجود ہے، ارجاء المطالب کے اندر یہ چیز موجود ہے، سبل الہدیٰ اور ارشاد امام محمد بن یوسف الصالح شامی اس کی کتاب کے اندر بھی یہ چیز موجود ہے، جامع الحدیث کے اندر یہ چیز موجود ہے، کتاب المعجم کے اندر یہ چیز موجود ہے، اب غایت العجبہ ڈاکٹر طاہر القادری کی اس کے اندر بھی یہ چیز موجود ہے کہ رسول نے فرمایا کہ علی جو سب سے پہلے 4 اشخاص جائیں گے اس میں تو ہوگا، میں ہوگا، حسن ہوگا، حسین ہوں گے، ہماری بیویاں کے پیچھے ہوں گی، ہماری اولادیں کے پیچھے ہوں گی، وشیعتنا الایمان و شمالنا، اور ہمارے شیعہ جو ہوں گے وہ ہمارے دائیں بائیں ہوں گے۔ النجابہ یہ بھی اسی کی کتاب القادری کی اس کے اندر بھی یہ چیز موجود ہے۔ اب
رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اب ان کو میں کٹ کر رہا ہوں، یہ مزید کی ضرورت نہیں ہے، اس میں نظام الاعتدال ہے عثمان زیدی جو 748 ہجری میں اس دنیا سے گیا ہے، وہ یہ کہتا ہے کہ یہ حدیث بھی صحیح نہیں ہے۔ پھر اب مجموع الزوائد، اس کے اندر بھی ابو بکر اسمی یہ 807 ہجری میں اس دنیا سے گیا ہے، وہ بھی یہ کہتا ہے کہ یہ ٹھیک نہیں ہے۔ پھر یہ ناصر الدین البانی امام کعبہ جو 1999 میں اس دنیا سے گیا ہے 1421 ہجری میں، اس نے بھی یہ کہا کہ یہ جو حدیث ہے یہ ٹھیک نہیں ہے۔ کیا یہ لوگ ان کی مودت حاصل کرنے کے لیے لوگوں کو آمادہ کر رہے ہیں یا ان سے دور کرنے کے لیے یہ کوشش کر رہے ہیں؟ ٹھیک، اب جنابی المودت، اس میں ایک اور حدیث آپ کے سامنے پیش کرتا ہوا چلوں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ کہا کہ یا علی ان اللہ غفر لکا ولی ولدکا ولا اہلکا ولا ذریتکا ولا شیعتکا ولی محبی شیعتکا، کہ اے علی اللہ تعالیٰ نے آپ کو اور آپ کے اولاد کو، آپ کی ذریت کو، آپ کے شیعوں کو بخش دیا ہے۔ کیا کر دیا ہے؟ بخش دیا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ کہتے ہیں کہ علی تیرے اور تیرے شیعوں کو اللہ تعالیٰ نے بخش دیا ہے۔ جناب المودت، اس کے اندر بھی یہ چیز موجود ہے، بشارت مصطفیٰ کے اندر یہ چیز موجود ہے کہ اے علی تیرے، تجھے، تیری اولاد کو، تیرے شیعوں کو اللہ تعالیٰ نے بخش دیا ہے، وہ قبولی ہے۔ اس کے اندر بھی یہ چیز موجود ہے۔ مناقب علی بن ابی طالب غازنی کی، اس نے بھی یہی چیز بیان کی ہے۔ مناقب غازنی، اس کے اندر بھی یہ چیز موجود ہے کہ یا علی ان اللہ قد غفر لکا ولشیعتکا، کہ اے علی تجھے اللہ تعالیٰ نے بخش دیا ہے، تیرے شیعوں کو بخش دیا ہے۔ یہ جو مقام آپ کو حاصل ہے کہ جو دعائے رسول ہے جس کے نتیجے میں آپ یہاں پہ بیٹھے ہوئے ہیں، اس کی کوئی چھوٹی سی فضیلت نہیں ہے۔ یہ اللہ تعالیٰ رسول کے منہ سے یہ چیزیں بار بار میں کہوا رہا ہے کہ اے علی تیرے اور تیرے چاہنے والے، تیرے اور تیرے محب سارے کے سارے کو اللہ تعالیٰ نے بخش دیا ہے۔ کیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس 63 سالہ زندگی میں امت مسلمہ سے مذاق کرنے کے لیے تو نہیں آئے تھے؟ کیا ان کی بات کے اوپر یقین کرنا ہوگا کہ نہیں کرنا ہوگا؟ کیا ہم ان کی بات کو یہ کہہ سکتے ہیں کہ انہوں نے غلط بات کی ہے؟ اب جب وہ بار بار یہ مختلف کتابوں کے اندر موجود ہے کہ یا ان کا ان کا شیعہ ہوگا غفر لکا، کہ ان کو اللہ تعالیٰ نے بخش دیا ہے، تو یہ صرف ایک حدیث نہیں ہے، بلکہ اس میں جب رسول یہ کہتے ہیں کہ ہم ماتا اللہ پہ آج محمد ماتا شہیدہ، کہ جو جس نے اہل بیت کی محبت میں جس نے موت اختیار کی، جس کو موت ملی، تو وہ شہید کرا۔ کیا یہ بھی وہی چیز نہیں ہے؟ یہ ساری وہی چیز ہے۔ اب اس میں النجابہ میں یہ طاہر القادری لکھتا ہے کہ جابر بن عبداللہ بیان کرتے ہیں کہ ایک دفعہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ہم سے مخاطب ہوئے اور وہ آپ کو یہ فرماتے ہوئے سنا کہ اے لوگوں جو ہمارے اہل بیت سے بغض رکھتا ہے، اللہ اسے قیامت کے روز یہودیوں کے ساتھ جمع کرے گا۔ پھر وہ لکھتے ہیں کہ میں نے عرض کیا یا رسول اللہ اگرچہ وہ نماز اور روزہ کا پابندی کیوں نہ ہو، تو آپ نے کہا کہ بے شک وہ نماز روزے کا بھی پابند ہو، تب بھی وہ قیامت والے دن یہودیوں کے ساتھ ہی اٹھے گا۔ آپ نے فرمایا کہ اگرچہ وہ نماز اور روزے کا پابند ہی کیوں نہ ہو تو مسلمان کا صبر کرتا ہو، اے لوگوں یہ لبادہ اور کر اس نے اپنے خون کو مباح ہونے سے بچا لیا، اور یہ کہ وہ اپنے ہاتھ سے جزیہ دیں، در آن کے وہ گٹھیا ہو، کمینے ہوں، بس میری امت میری ماں باپ کے پیٹ میں دکھائی گئی، بس میرے پاس سے جھنڈے والے گزرے۔ تو رسول کہتے ہیں کہ میں نے علی اور شیعہ نے علی کے لیے مغفرت طلب کی۔ کیا رسول کی دعا قبول ہوتی ہے کہ نہیں ہوتی ہے؟ یہ قبول ہی قبول ہے، اس میں کسی قسم کی گنجائش نہیں ہے۔ اور موروز اس نے بھی یہی چیز لکھی ہے کہ رسول فرماتے ہیں کہ میرے پاس سے جھنڈے والے گزرے تو میں نے علی اور اس کے شیعوں کے لیے دعا اور تنظیت و شریعت یہ خدمت بنانے کی ہے، وہ یہ کہتا ہے کہ یہ حدیث ٹھیک نہیں ہے۔ پھر بعد میں مجموعہ شوکانی اس نے بھی یہ چیز لکھی ہے کہ یہ حدیث
ٹھیک نہیں ہے۔ اب ایک شیطان کا گروہ تھا، ایک اللہ کا گروہ ہے۔ اب کس گروہ کے لیے عمار کے بارے میں اللہ کے نبی نے یہ کہا کہ اے عمار تجھے ایک ایسی وہ جو ان کے ساتھ جو رہے گا وہ گروہ کس کا گروہ تھا؟ کہ اس نے خیمت میں بھی یہ چیز دی ہے، تاریخ نبی علیہ السلام کے اندر یہ ارشاد ہو رہا ہے کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا شفاعتی امتی من احب اہل بیتی و شیعتی، کہ شفاعت رسول کی صرف ان لوگوں کے لیے ہے جس نے اہل بیت اور شیعوں سے پیار کیا، جس نے ان سے محبت کی۔ اب منظور اعمال ہے شفاعت امتی من احب اہل بیتی و شیعتی، کہ جس نے ان کے ساتھ محبت کی ان کے لیے سب شفاعت ہے۔ اب مستدرک ہے یہ لکھتا ہے کہ جس قوم سے جو کوئی شخص محبت کرے گا قیامت والے دن اس کا حشر اسی کے ساتھ ہوگا۔ اب یہ صحیح بخاری ہے، اس کی جلد نمبر 5 ہے، سبق پر اس کا مشہور کہتا ہے۔ اس کے اندر یہ لکھتا ہے کہ بہرحال یہ لکھتا ہے کہ بہرحال حضرت علی سے بغض رکھنا اہل ایمان کی شان نہیں ہے۔ پھر وہ تاریخ سے آگے لکھتا ہے اللہم انی احب علی کما امر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اے اللہ ہمارے دلوں میں علی کی محبت ڈال دے جس طرح سے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کا حکم دیا ہے۔ ٹھیک ہو گیا؟ اب یہ تحصیل الباری ہے، اس میں بھی وہ یہ سورہ حجر کی آیت نمبر 40 کی تفسیر میں یہ لکھتا ہے کہ اسی سے شیعان علی کا راستہ ہے، یعنی علی کے دوست اور ان سے محبت رکھنے والے، یا اللہ قیامت کے دن ہمارا حشر شیعان علی میں کرنا۔ قیامت والے دن کے کون ہے؟ یہ تحصیل الباری، یہ بخاری شریف کی شرح ہے جو بھائی زمان نے لکھی ہے، تو وہ کہتا ہے کہ یا اللہ قیامت کے دن ہمارا حشر شیعان علی میں کر اور زندگی کا ہم کو علی اور سب اہل بیت کی محبت پر قائم رہا۔ یہی ہے اصل دین۔ اس کے شریف میں بھی یہ چیز بیان ہے کہ ایک صحیح محبت ہمیں زندگی میں بھی کرنے کا موقع دے اور آخرت میں بھی ایسا ہی ہمیں کرنے کا موقع دے۔ عزادارو، آج شب محرم گزر گئی ہے۔ آدھی رات کے وقت کوفہ کی گلی میں سے ایک آواز آئی، انا غریب الوطن، انا غریب الوطن۔ اس غریب کا نام ہے مسلم بن عقیل۔ یہ امام حسین علیہ السلام کا پہلا سفیر ہے۔ مسلم بن عقیل نے سارا دن کوفے میں ادھر ادھر گزارا۔ ابن زیاد ملعون نے سارے شہر میں ہزاروں کی تعداد میں اپنی فوج پھیلائی ہوئی تھی تاکہ مسلم بن عقیل کو ڈھونڈیں، اس کو گرفتار کریں اور اس کو دربار میں لے آئیں۔ آدھی رات کے وقت آپ کسی محفوظ مقام سے نکل کر بازار کوفہ میں آ گئے۔ ایک روایت ہے کہ آپ روزہ میں تھے اور اتنے پیاسے تھے کہ چل نہیں سکتے تھے۔ جب آپ ایک گلی میں آئے تو دیکھا کہ ایک بوڑھی خاتون گلی میں کھڑی ہے۔ آپ چلتے چلتے اس کے پاس پہنچے، اس کو سلام کر کے یہ کہا کہ انا غریب الوطن، میں مسافر ہوں، انا العطشان، میں پیاسا ہوں۔ وہ بھیا فوری طور پہ اپنے گھر کے اندر گئی، اندر جا کے ایک گلاس میں پانی دیا، پانی دے کے باہر آ گئی۔ جب آپ نے پانی پی لیا تو وہ بھیا جلدی سے گلاس لینے کے بعد آپ سے کہتی ہے کہ اے شخص اب چلا جا، اب یہاں کا کوفے کے حالات اچھے نہیں ہیں۔ جناب مسلم نے جب اس عورت کے منہ سے یہ بات سنی تو آپ نے اس کا نام لیا اور کہا اے تواب، اگر کسی غریب کا گھر نہ ہو تو کہاں جائے، میرا کوئی گھر نہیں ہے کہ میں ادھر جاؤں۔ اب اس نے دروازے کا پردہ ہٹایا، آپ انتا مسلم بن عقیل، انتا مسلم بن عقیل، کیا تم مسلم بن عقیل ہو؟
انہوں نے کہا نا انا مسلم بن عقیل کہ میں وہی مسلم بن عقیل ہوں. اب وہ بڑھیا کوا مسلم بن عقیل کے پاؤں پہ گر گئی اور کہتی ہے کہ اے مسلم میری شکایت بیوی فاطمہ زہرا سے نہ کرنا، مجھے بہت زیادتی ہو گئی ہے کہ میں نے آپ سے کہا کہ آپ چلے جاؤ. اب دروازہ کھولا، اندر لے گئی، کھانا پیش کیا. مسلم ساری دن مسئلہ عبادت پہ رہے. صبح کے وقت کسی نے اطلاع دے دی کہ مسلم بن عقیل جو ہیں وہ توبہ کے گھر میں ہیں. ابن زیاد نے 3000 کا لشکر محمد بن اشعث، یہ جوردہ بن اشعث کا بھائی ہے جو حضرت ابو بکر صدیق کا بچہ ہے، انہوں نے فرمایا کی بیوی ماں کا نام ہے. یہ شخص 3000 کے لشکر کو لے کے حضرت مسلم بن عقیل کو اس نے گرفتار کرنے کے لیے نکلا. اس نے چاروں طرف سے اس گھر کو گھیر لیا. مسلم جو تھے وہ بھی اب لڑائی کے لیے باہر نکلے اور توبہ سے کہا کہ اے توبہ، اگر میرے آنے کی وجہ سے تجھے کچھ تکلیف ہوئی ہے تو میں معذرت خواہ ہوں. توبہ چیخ کر کہتی ہے کہ میں ایسا کبھی سوچ نہیں سکتی. بہرحال اکیلا مسلم 3000 فوج کا مقابلہ کرتے ہوئے آگے نکلا. پھر ان سے بھی یہ کام نہیں آ سکے، 3000 کا اور قافلہ بھیجا گیا. ان میں سے بھی کچھ لوگ قتل کر دیے گئے، کچھ لوگ بھاگ گئے. پھر ایک اور قافلہ 3000 کا بھیجا گیا، وہ بھی اس طرح سے کچھ قتل ہوئے، کچھ بھاگ گئے. اس کے بعد ایک اور قافلہ 3000 کا آیا، اس کو بھی اسی طرح سے کچھ مار وغیرہ کیا. بہرحال اب مسلم میں ہمت نہیں رہی، اب وہ مزید لڑ نہیں سکتے تھے. لوگ، عورتیں گھروں کی چھتوں کے اوپر موجود ہیں، کسی کے ہاتھ میں پتھر ہے، کسی کے ہاتھ میں وہ گھاس پھوس ہے، اس کو آگ لگا کے اب مسلم بن عقیل کے اوپر پھینک رہے ہیں. مسلم شدید زخمی ہو گئے. اب ان کو گرفتار کر لیا گیا، ان کے گلے میں توپ پہنا دیا گیا، ہاتھ میں ہتھکڑیاں اور پاؤں میں بیڑیاں بنا دی گئیں. کھینچ کر اس کو دربارے ابن زیاد ملون میں لایا گیا. جب آپ دربار میں تشریف لائے تو وہاں پہ ایک سپاہی کھڑا تھا. اس نے کہا کہ اے مسلم بن عقیل، آپ نے امیر کو سلام نہیں کیا. آپ نے جھڑک کر اس کو کہا کہ میرا امیر رستے میں ہے، کربلا میں ہے، وہ اکیلا نہیں ہے، اس کے ساتھ اس کی بہنیں نہیں ہیں. بہرحال یہ جتنی دیر وہاں پہ کھڑا رہا، مسلم یہ سینہ تان کے کھڑا رہا، اس نے اپنی گردن نہیں جھکائی. لیکن عزاداروں، 12 محرم کو جب امام زین العابدین اسی دربار میں آئے، آپ کی کمر جھکی ہوئی تھی، گلے میں توق تھا، آنکھوں سے آنسو جاری تھے. وہی سپاہی اب آ کے کہتا ہے کہ پہلے بھی ایک ہاشمی آیا تھا، لیکن وہ تو سینہ تان کے کھڑا تھا. آپ بھی ہاشمی ہیں، لیکن آپ کی کمر جھکی ہوئی ہے. امام زین العابدین نے فرمایا کہ میرا بھائی مسلم اکیلا آیا تھا، میرے ساتھ زہرا کی 12 سال بیٹیاں ہیں، بازاروں میں نہیں بلکہ دربار میں آئی ہیں. مسلم نے اپنی شہادت سے قبل پانی مانگا، پانی پیش کیا گیا. جب پانی کو منہ لگایا اس میں آپ کے دانت گر گئے. دوبارہ پانی مانگا، دوبارہ پانی آیا، لیکن اس میں بھی یہی خون شامل ہو گیا. اب مسلم کہتے ہیں کہ میں اسی حالت میں، اسی پیاسی حالت میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ملوں گا. اب جب یہ گرفتار ہیں اس وقت حکم ہوا کہ اس کو دارالامارہ کی چھت کے اوپر لے جایا جائے اور اس کا سر قلم کر کے اس کو وہاں سے نیچے زمین پہ پھینکا جائے. آپ کو دارالامارہ کی چھت کے اوپر لے جایا گیا. تسبیح الہی میں آپ مصروف ہیں. جلاد نے تلوار لی اور اس وقت یہ آپ کا سر تن سے جدائی کرنے والا تھا. اس وقت امام علی مقام زبالہ کی منزل پہ تھے. حضرت عباس اللہ سے امام سے کہتے ہیں کہ میرا دل چاہتا ہے کہ میں مسلم کو دیکھوں. امام سے
مسلم کو دیکھنے کی خواہش کا اظہار کیا، امام نے فرمایا اے عباس میری ان دو انگلیوں کے درمیان دیکھو۔ آپ نے جب دیکھا تو کہتے ہیں کہ مجھے مسلم نظر نہیں آ رہا۔ امام نے کہا اے عباس دوبارہ دیکھو۔ اب جو دیکھا کہ بازار کوفہ ہے، کہتے ہیں مجھے مسلم نظر نہیں آ رہا۔ آپ نے کہا مکان کی چھت پر دیکھو۔ اب جو دیکھا تو کہا اے امام آپ کو بی بی فاطمہ کو زہرا کا واسطہ کہ آپ اپنی اجازت امامت سے مجھے کوفہ پہنچائیں۔ امام نے پوچھا عباس کیا دیکھا ہے؟ کہنے لگے مسلم نے سر جھکایا ہوا ہے، جلا تلوار لے کر کھڑا ہے۔ عباس کہنے لگے یا امام مجھے فقط کوفہ پہنچائیں، میں آپ سے وعدہ کرتا ہوں کہ میں لڑوں گا نہیں۔ امام نے عباس سے پوچھا تو پھر کیا کرو گے؟ عباس نے فرمایا مولا جب یہ سر بلندی سے گرے گا تو میں چاہتا ہوں کہ یہ زمین پر نہ گرے بلکہ میں اسے اپنی گود میں لے لوں۔ اب امام نے فرمایا کہ اے عباس میری دو انگلیوں کے درمیان دیکھو۔ اب جو دیکھا تو ایک کالے برقعے والی بی بی کھڑی ہے، وہ کہہ رہی ہے کہ میں صبح سے کھڑی ہوں اور عباس سے کہو کہ میں جنت البقیع میں نہیں ہوں بلکہ سر مسلم کے انتظار میں۔ اللہ